بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب محترم شاہد خاقان عباسی صاحب صدر عوام پاکستان، جناب انور سومرو صاحب، جناب امان شاہ صاحب، جناب شیخ صلاح الدین صاحب، جناب معظم بنگر صاحب، جناب ندیم ارائیں صاحب، جناب ناصر محمود صاحب، جناب امتیاز میمن صاحب، جناب علی اکبر سومرو صاحب، جناب شارق چاولہ صاحب، جناب محمد حنیف صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور بہنوں، عوام پاکستان کے این جی ممبران، عوام پاکستان کے ورکرز، اور خاص طور پر جو کراچی کی رپورٹرز یہاں پہ تشریف لائے ہیں، سندھ بھر سے جو تشریف لائے ہیں رپورٹرز اور میڈیا کے دوست، السلام علیکم۔ یہ دعوت ہم نے خاص طور پر شاہد صاحب کو یہ موقع دینے کے لیے دی تھی کہ وہ کراچی کے رپورٹرز سے مل سکیں۔ کافی عرصے سے ناصر محمود صاحب کا یہ خیال تھا، میرا یہ خیال تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اور اب اللہ کی مہربانی سے آج یہ موقع ملا ہے۔ اور اس میں ہمارے حالیہ الیکشنز ہوئے تھے، اور یہ الیکشنز میں 12,000 سے زیادہ ممبران نے ووٹ دیے ہمارے، اور جس پہ کوئی قدغن نہیں تھی، جس کو مرضی چاہے آپ ووٹ دے سکتے تھے، اور 200 ممبران ہم نے این جی سی کے پہلے الیکٹ کروانے تھے، اور وہ 200 ممبران الیکٹ ہوئے اللہ کی مہربانی سے۔ اور کم از کم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 سے زیادہ ممبرز ایسے ہوں گے جن کو میں نے کبھی ملا نہیں ہوں، کبھی جانتا نہیں ہوں، اور اتنے ہی ممبران ایسے ہوں گے جن کو شاہد صاحب کبھی نہیں ملے یا جانتے ہوں گے۔ 5ویں نمبر، پہلے نمبر پہ شاہد صاحب آئے تھے ظاہر ہے، پھر مہتاب عباسی صاحب، میں تھا، ایک اور صاحب تھے، اور 5ویں نمبر پہ جو صاحب آئے ہمارے، جو کے پی سے ایک لڑکا آیا، ینگ لڑکا مردان سے، جس کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن اس نے زیادہ ووٹ لیا اور لے کر آیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے کیمپین کری، کراچی کے لڑکوں نے کے پی میں بات کری، کے پی کے لڑکوں نے پنجاب میں بات کری، پنجاب کے لڑکوں نے کوئٹہ میں بات کری، ایک دوسرے کو ووٹ دیے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک بہترین الیکشن ہوا، اور جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ گراس روٹ سے لڑکے آئے، کراچی سے ہمارے یہاں پہ لڑکے آئے۔ محمد حنیف یہاں پہ جو ہے وہ نہ صرف ایک این جی سی کا ممبر بنا بلکہ جوائنٹ سیکرٹری جیت گئے۔ شارق چاولہ صاحب، وہ بھی ہمارے یوتھ کے تھے، وہ بھی جوائنٹ سیکرٹری جیت گئے، اور ہم نے یہ دیکھا خاص طور پہ کہ یوتھ کے لوگ بہت زیادہ آئے۔ تو ہم نے یہ جو الیکشنز کرایا ہے، میں آپ کو اپنی طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سیاسی تجربہ 15-17 سال کا مجھے بھی ہے، شاہد صاحب کوئی 40 سال ہو گئے کرتے ہوئے، ہم نے کبھی بھی کسی پارٹی میں اس قسم کا الیکشنز نہیں دیکھے کہ جس طرح الیکشنز ہم نے کرایا اللہ کی مہربانی سے۔ جو آج پاکستان میں اپوزیشن پارٹی کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ میں یہ کسی بھی مغالطے کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوام پاکستان کر رہی ہے۔ ہمارے جو بھائی بہن پی ٹی آئی کے اندر ہیں، وہ اشتراک میں بھی ہیں، کچھ انتشار بھی ہے ادھر، لیکن عموماً وہ جو ایک رول سیاست میں حکومت کا ہوتا ہے، لیکن ایک رول اپوزیشن کا بھی ہوتا ہے، جب ہم نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ پالیسی میں سکھوں ہے، یہ پالیسی کو ٹھیک کرو، یہ پالیسی کو خراب کرو، تو یہ جب آپ دیکھیں کہ یہ جو رول عوام پاکستان ادا کرتی ہے، چاہے وہ بجلی کی پالیسی ہو، گیس کی پالیسی ہو، معیشت کی پالیسی ہو، سیکیورٹی کی پالیسی ہو، جو بھی حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں، 25ویں 26ویں ترمیم تھی، 26ویں اور 27ویں ترمیم تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی بات کی، ایک مرتبہ چیف جسٹس کے اختیارات پہ بات کری تو بڑا ریئیکشن بھی آیا۔ ہمارے معیز جعفری صاحب ہیں، عبد المعیز جعفری صاحب بڑے لائر ہیں مشہور کراچی میں، انہوں نے بڑی بات کی، ہم نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے۔ تو جوڈیشری کی بھی بات ہوتی ہے تو ہم نے یہ بڑی مدلل باتیں ہمارے لوگوں نے کی ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایشوز پہ تو اللہ کی مہربانی سے عوام پاکستان جو ہے وہ ایک مثبت اپوزیشن پارٹی کا رول ادا کر رہی ہے، اور ایک تگڑی اپوزیشن پارٹی کا رول ادا کر رہی ہے، ایک انٹلیکچولی اورینٹڈ اپوزیشن پارٹی کا رول ادا کر رہی ہے، اور وہ کرتی رہے گی، کسی کو پسند آئے یا نہیں آئے۔ گزشتہ کل شاہد عباسی صاحب جب کراچی تشریف لائے تو ہم ان کو یونیورسٹی روڈ پہ لے گئے۔ یہ وہ شاہراہ ہے جس کے بارے میں ہم سب لوگ مذاق کرتے ہیں کہ یہ بعد میں کھلے گی، اسٹریٹ آف ہرموز پہلے کھل جائے گی۔
اور وہ ہم نے مخصوص جگہ پہ یونیورسٹی روڈ میں بیت المکرم مسجد کے پاس ہم نے اس لیے پریس کانفرنس کی تاکہ سب پاکستان کا، دیکھیں شاہد عباسی صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پورے پاکستان کے میڈیا چینلز ہوتے ہیں جس طرح آپ آج کھڑے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان کا فوکس آ جاتا ہے کراچی کی جب وہ بات کرتے ہیں. تو جب انہوں نے کراچی کی بات کی اور وہ یونیورسٹی روڈ کی بات کی تو بہت فوکس ہوا اس پہ، اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کی پذیرائی ہوئی اور بہت چیزیں چلی. اور شاہد صاحب نے ایک بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، کہ اگر کراچی میں پیسے نہیں لگ رہے، جو کہ نظر آ رہا ہے نہیں لگ رہے، اور وہ پیسے دہی سندھ میں لگ جاتے تو بھی مجھے خوشی ہوتی. لیکن جو سچی بات ہے کہ جو ہم لوگ جو کہ جاتے رہتے ہیں ہر جگہ پہ، اور انور سومرو صاحب آپ کو یقین دلائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ان 18 سالوں میں نہ کراچی میں ترقی ہوئی ہے، نہ بقیہ سندھ میں ترقی ہوئی ہے، کہیں پر بھی سندھ میں ترقی نہیں ہوئی ہے. اب 18 سال سے اگر آپ کے پاس کوئی سیلز مینیجر ہو اور آپ کے پاس نوکری کر رہا ہو، اور 18 سال سے اگر آپ کی سیلز کم ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو میرے خیال سے ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے. تو ہم فیڈرل پارٹی ہیں، چھوٹی پارٹی ہیں لیکن فیڈرل پارٹی ہیں. ہم ہر جگہ پہ ہیں، ہم گلگت بلتستان میں ہیں، ہم آزاد کشمیر میں ہیں، ہم کے پی میں ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب ہمارے وہاں پہ ہیں، ہم بلوچستان میں ہیں، جیسے ابھی آپ کو امان شاہ صاحب نے بتایا. ہم پنجاب میں ہیں، ہمارے پنجاب کے جو کنوینئر تھے ظہیم قادری صاحب، ان کی وفات ہو گئی کچھ دن پہلے. ڈاکٹر سعید الہی ہمارے ساتھ ہیں، دیگر ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ ہیں، اور سندھ میں بھی ہم ماشاءاللہ سے ہیں. اور شاہد بھائی ہر جگہ پہ پاکستان آتے رہتے ہیں. ہم انشاءاللہ ہر صوبے میں، ہر حلقے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں سندھ کے بھی الیکشن لڑیں گے، پنجاب میں بھی لڑیں گے، کے پی میں بھی لڑیں گے، اور بلوچستان میں بھی لڑیں گے انشاءاللہ. پیٹرول کی بات کی سردار انور سومرو صاحب نے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بڑی ٹریفک لگ گئی، لوگ ابھی سے پیٹرول بھروا رہے ہیں. کل میں نے مجھے میرے دوست احمد یونس صاحب نے بتایا کہ بہت جگہوں پہ شمالی علاقے کے اندر پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا اور آج شاید پیٹرول بڑھ جائے گا. گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ نشاندہی کی ہے اور ڈیزل کی پالیسی حکومت کی چینج کروائی ہے. حکومت جو ہے وہ آج 106 روپے آپ سے ٹیکس لے رہی ہے پیٹرول کے اوپر لیوی. اس کے علاوہ کچھ 25 روپے آپ سے کسٹم ڈیوٹی لیتی ہے. ڈیزل کے اوپر کوئی 35 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے آپ کی. اور ہم نے سنا ہے کہ جب قیمت پھر بڑھے گی تو حکومت اپنے ٹیکسوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی. اب میں صرف سوال ایک پوچھ رہا ہوں، یا آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ عموماً ایک موٹر سائیکل والا 1 لیٹر پیٹرول روز بھرواتا ہے. روز جب صبح اپنے کام پہ نکلتا ہے تو 1 لیٹر پیٹرول بھرواتا ہے. اس سے آپ 106 روپے لیوی کی مد میں، 25 روپے ٹیکس کی مد میں، اس سے آپ 131 روپے ٹیکس لیتے ہیں، یا مہینے کے آپ اس سے 3900 روپے ٹیکس لیتے ہیں. تو ہر موٹر سائیکل والے سے ہم نے 3900 روپے ٹیکس لیے ہیں. لیکن اور اس کی اگر 50,000 روپے سے زیادہ تنخواہ ہے تو اس تنخواہ کے اوپر بھی انکم ٹیکس ہے. اور اگر اس کو کچھ جو پیسہ خرچ کرتا ہے اپنے بال بچوں کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، تو بچے کا دودھ لیتا ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے. کپڑے لیتا ہے، ہم نے اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے. کوئی بھی چیز وہ لیتا ہے، اپنے گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ لیتا ہے، صابن لیتا ہے، سرف لیتا ہے، ہم نے سب پہ سیل ٹیکس لگایا ہے. تو پہلے آپ نے انکم ٹیکس دیا، پھر جو آپ کی بچت انکم کی وہی ہوئی، اس پہ آپ نے جو اخراجات کیے اس میں 18% سیل ٹیکس دے دیا. لیکن اگر آپ کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے، آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ کی کروڑوں روپے کی دکان ہے زمزمہ کے اندر، کروڑوں روپے کی دکان ہے آپ کی F6 کے اندر، اسلام آباد میں، گلبرگ میں، لاہور میں، آپ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں لیکن منصفانہ طور پہ لگائیں. میں نے کوشش کی تھی کہ 3000 روپے ہر دکاندار سے لے لوں، جس کے اندر کروڑوں روپے کی دکاندار سے بھی ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ 3000 روپے تو وہ ٹیکس نہیں لگانے دیا مسلم لیگ نے. لیکن موٹر سائیکل والے سے ہر مہینے کے 3900 روپے لے لیتے ہیں. اس پہ ان کو جھجک نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد حکومت نے جب یہ جنگ شروع ہوئی تو شہباز شریف صاحب نے ایک مہینے، مارچ کے مہینے میں 3 مرتبہ تقاریر فرمائیں، اور ان تینوں تقاریر میں انہوں نے یہ فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کفایت شاری کر رہی ہے. ایک آسٹیرٹی کی مہم بنائی، بلکہ ٹاسک فورس بھی بنا دی، کمیٹی بھی بنا دی. اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا بہت بھی
جو برڈن ہے، جو بوجھ ہے، وہ عوام کے اوپر پاس کر رہا ہوں، سارا بوجھ میں حکومت کے اوپر لینا چاہتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آسٹیرٹی کریں گے اور بوجھ حکومت کے اوپر ہوگا۔ اس وقت پیٹرول 250 روپے کا تھا، آج پیٹرول تقریباً جو ہے وہ 400 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو بوجھ تو عوام کے اوپر ہی آیا ہے، مجھے تو آسٹیرٹی نظر نہیں آ رہی۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا وزراؤں نے کار پول شروع کر دیا ہے کہ دو وزراء، تین وزراء ایک گاڑی میں جاتے ہیں؟ کیا جب وہ جمعے کی شام کو اپنے گھروں میں لاہور میں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ایک دو گاڑیوں میں ساتھ چلے جاتے ہیں؟ کیا جو سیکٹری صاحبان حکومت کے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں تو کیا وہ ایک دو جو لوگ اپنے ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ کیا کار پول کرتے ہیں؟ حکومت نے کہا تھا آدھی گاڑیاں ختم کر دیں گے، آدھی گاڑیاں بند کر کے رکھ دیں گے، تو کیا وہ آدھی گاڑیاں بند کر کے رکھی گئی؟ حکومت نے کہا تھا کہ ہم 60% پیٹرول کم استعمال کریں گے، اس سے تو اربوں روپے بچ چکے ہوتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کتنے روپے بچے ہیں۔ ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پیسہ بچا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کوئی آسٹیرٹی کی گئی۔ سو آسٹیرٹی کی صرف باتیں کی گئیں، آسٹیرٹی صرف دکھاوے کی گئی، سارے کے سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پیٹرول میں نقصان کریں، لیکن یہ وقت نہیں ہے عوام سے ٹیکس لینے کا، یہ وقت نہیں ہے مزید ٹیکس لینے کا۔ اس ملک میں آلریڈی غربت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے خود جو اسٹیٹسٹکس دیے تھے وہ 2018 میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2018 سے 2024 تک پاکستانی اوسطاً غریب ہو گئے ہیں، 12% غریب ہو گئے ہیں پاکستانی۔ اور انفیکٹ 2018 سے ہم صرف غریب نہیں ہو رہے، 2018 میں ہم 2014 کے مقابلے میں غریب ہو گئے تھے، تو آج ہم 2014 سے بھی زیادہ غریب ہیں جو ہم 2014 میں تھے۔ تو دنیا آگے جا رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ تو ہم کو اپنی حکومت میں کچھ فنڈامنٹل ریفارمز کرنے پڑیں گے، ہم کو کچھ اصلاحات کرنی پڑیں گی اپنی حکمرانی میں، ورنہ اگر اس طرح چلتے رہے تو ہم آہستہ آہستہ بدستور پیچھے جاتے رہیں گے اور دنیا آگے نکلتی رہے گی۔ آج پاکستانی جو لوگ گھر چلاتے ہیں، جو لوگ، میری بہنیں کچن چلاتی ہیں یا جو میرے بھائی اپنا جو گھر کا خرچ چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہو گئی ہے کہ آپ بجلی کا بل بھرتے ہیں تو بچوں کی فیس مشکل ہے، بچوں کی فیس ادا کر دیتے ہیں تو پھر دوا دارو لینا مشکل ہو گئی ہے، ہر چیز کی قیمت آسمان پہ پہنچ رہی ہے، پھر مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو حکومت کو ایک اچھا وقت بھی ملا ہے، 3 سال کے اندر جو شہباز شریف صاحب کو وقت ملا ہے، اس میں پیٹرول جو تھا وہ دنیا بھر میں انٹرنیشنلی آئل سستا ترین تھا، مگر انہوں نے 1 پیسے کی اصلاحات نہیں کی، 1 پیسے کی اصلاحات نہیں کی۔ جب لوگ گئے کہ ٹیکس کم کریں، تنخواہ دار طبقے کے اس وقت 40% ٹیکس ہے، جب لوگ گئے کہ ٹیکس کم کریں تو انہوں نے کہا ہم IMF سے پوچھیں گے، IMF نے ظاہر ہے حسب توقع منع کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو IMF کے پاس جانا تھا تو آپ کو پہلے کہنا تھا کہ دیکھو میں 400 ارب روپیہ ٹیکس کم کرنا چاہتا ہوں تنخواہ دار طبقے کا، اس کے سامنے میں 400 ارب روپیہ اخراجات کم کرتا ہوں، لیکن 1 پیسے کا خرچہ کم نہیں کیا۔ 3 مہینے پہلے انہوں نے 43 ارب روپیہ دیا ہے اپنے MNAs کو، ہر حکومت کے MNA کو 25 کروڑ روپیہ ملا ہے پروجیکٹس پہ لگانے پہ۔ اب پنجاب تھوڑا سا زیادہ اچھا گورنر ہے تو وہاں 20-30% میں کام ہو جاتا ہے، 20-30% MNA صاحب کو ملتے ہیں۔ کچھ بلوچستان اور سندھ کے اندر 60-60 70% پیسے غائب ہو جاتے ہیں۔ سو یہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ 1000 ارب روپے کا PSDP ہے وفاق کا، 3000 ارب روپے کا PSDP یا ADBs ہیں صوبوں کے، 4000 ارب روپے آپ خرچ کر رہے ہیں سڑکوں پہ بنانے کا یا نالے لگانے کا یا پتہ نہیں کیا لگانے کا، جس کا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سندھ میں تو کوئی نظر نہیں آتی، کراچی میں تو بالکل نظر نہیں آتی۔ تو وہ 4000 ارب روپیہ عوام کی جیب سے جا رہا ہے۔ آپ اگر وہ عوام کا ٹیکس کم کر دیں تو آج بزنس اچھے ہو جائیں، آج ٹیکس کم کر دیں تو تنخواہ دار طبقے کی کمر سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بالکل نہیں کر رہے کیونکہ یہ اس مینٹل اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے۔ جو دماغ کا اسٹیٹ ان کو چاہیے، جو سوچ ان کو چاہیے، جو ریفارمز کرنے کی جو سوچ چاہیے ان کو، اصلاحات لانے کی، وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ اگر آپ اس ملک میں اصلاحات نہیں لائیں گے تو ہم پیچھے ہی رہیں گے۔ جس طرح آپ اب تک ملک چلاتے رہیں اسی طرح چلاتے رہیں گے تو ملک آگے بڑھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کو ملک تدریجی چلانا پڑے گا۔ ہم عوام پاکستان کی طرف سے آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم کو کراچی کا اور سندھ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں ملتا ہے حکمرانی کا، آپ کی خدمت کرنے کا، تو کراچی کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 مہینے کے اندر اندر سارے میجر روڈز ہم ریپیئر کر دیں گے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
6 مہینے کے اندر اندر ہر گلیاں ریپیئر کر دیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہو جاتا ہے دنیا میں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بلدیہ سے میں الیکشن لڑا تھا, 1970 تک بلدیہ میں پانی آتا تھا, اس کے بعد پانی آنا بند ہو گیا ہے. اس کراچی کے اندر ہائیڈرنٹس لگے ہوئے, ہائیڈرنٹس انلیگل, 100 سے زیادہ انلیگل ہائیڈرنٹس لگے ہیں جو روز کے پیسے دیتے ہیں, اور وہ مین لائن سے توڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں, وہ مین لائن سے پانی لے لیتے ہیں, تو وہ آپ تک پانی نہیں پہنچتا ہے, پانی آپ کو پھر خریدنا پڑتا ہے. ہم ہر ہائیڈرنٹ کو 1 مہینے کے اندر اندر, یہ جو ہائیڈرنٹ مین لائن پہ لگے ہیں, ختم کر دیں گے. 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ پورے لیگل یا انلیگل تمام ہائیڈرنٹس ختم کر دیں گے. 6 مہینے میں ہر پائپ لائن ریپیئر کر دیں گے, اور 1 سال کے اندر کراچی میں آپ کو پانی کبھی نہیں خریدنا پڑے گا انشاءاللہ. یہ منظور کالونی اور اختر کالونی یہاں سے پیچھے ہے, اس کے پیچھے ہے. یہاں سے ایک صوبائی وزیر جو ہیں وہ 4 مرتبہ لگاتار ایم پی اے بن چکے ہیں. ہر چیز وہاں پہ, پانی وہاں پہ نہیں ہے. آپ کو ہر قسم کی منشیات مل سکتی ہیں, ادھر پانی نہیں مل سکتا آپ کو. یہ ہم کہاں لے کر آ گئے کراچی کو, یہ ہم کہاں لے کر آ گئے پاکستان کو. میں یہ بات ختم کروں گا, یہ آخری والی بات پہ پھر شاہد صاحب بات کریں گے. اس ملک میں 2.60 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, اور جو بچے اسکول میں ہیں 5.5-6 کروڑ بچے, ان بچوں سے اگر آپ پوچھو 10 سال کے بچے سے کہ تم 2 جملے پڑھ لو اردو میں, اگر تم اردو پڑھاتے ہیں تمہیں, سندھی میں اگر تمہیں سندھی پڑھاتے ہیں, جو زبان تمہیں پڑھاتے ہیں اس میں 2 جملے, 10 سال کا بچہ, تو 50% بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے اپنی زبان کے اندر 10 سال کی عمر میں. اور جو بچہ 10 سال کی عمر میں نہیں پڑھ سکتا نا 2 جملے, وہ 20 سال کی عمر میں 3 جملے لکھ نہیں سکے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. یہ جو میرے بھائی جو جرنلسٹ ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ جو نئے بچے آج کل آتے ہیں وہ کتنی اردو لکھ لیتے ہیں, اور کتنی سندھی لکھ لیتے ہیں, یا کتنی انگریزی لکھ لیتے ہیں. ہم ان بچوں کو بھی تعلیم نہیں دے رہے جو کہ اسکول کے اندر ہیں, اور ہم ان بچوں کو بھی تعلیم نہیں دے رہے جس کو اسکول کے باہر ہیں. اور میں آپ کو ایز این اکانومسٹ بول سکتا ہوں, میں نے IMF میں کام کیا ہے, دیگر اداروں میں کام کیا ہے, کوئی معاشی ترقی کا راستہ نہیں ہے جس ملک میں اندر بچے پڑھائی نہیں کرتے ہوں. کوئی معاشی ترقی کا راستہ نہیں ہے جس ملک میں بچے جاہل ہوں. بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, آپ کی ترقی نہیں ہوگی. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, میرے ذہن میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے. لہٰذا سب سے زیادہ ضروری کام جو عوام پاکستان کو کرنا ہے, سب سے زیادہ ضروری کام جو اس قوم کو کرنا ہے, اس ملک کو کرنا ہے, وہ بچوں کو تعلیم دینی ہے. عوام پاکستان نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم ہر غریب بچے کو, 50% غریب بچوں کو پاکستان کے جو 50% انکم پروفائل پہ آتے ہیں, ان کے والدین کو 4,000 روپے ماہ کا واؤچر دیں گے, یا 48,000 روپے سال کے. اگر آپ جس پرائیویٹ اسکول میں ڈالنا چاہیں, 4,000 روپے مہینہ, وہ رجسٹرڈ ہو حکومت کے ساتھ, 4,000 روپے مہینہ حکومت دے گی. اگر اس کی فیس زیادہ ہے تو آپ دے دیجئے, کم ہے تو بھی ہم 4,000 روپے تک دے دیں گے. اور حکومت جو اوسطاً خرچ کرتی ہے, سندھ حکومت 6,000 روپے خرچ کرتی ہے, لیکن ہم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے 1,000 بچائیں گے, 4,000 روپے اسکول کو دیں گے, 1,000 روپے ہم دیں گے بچے کو اسکول میں ناشتہ دینے کا. جو بچے کو آپ ناشتہ نہیں دیں گے, جس بچے کے پیٹ میں روٹی نہیں گئی ہے, وہ بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا. آپ دنیا کا بہترین ٹیچر لے کر آگے جائیے, سر ظفر لے آئیے, وہ بچے کو نہیں پڑھا سکتا جو بچہ جو ہے اس کو ناشتہ نہیں دیا, اس کو پیٹ میں کھانا نہیں دیا. عوام پاکستان آئے گی, ہر بچے کو اسکول کا واؤچر ملے گا, غریب بچے کو اسکول میں ناشتہ ملے گا. اور جس گاؤں گوٹ کے اندر اسکول جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے واؤچر کے تھرو, اور وہاں پہ حکومت کی اسکول ضروری ہے بالکل ہو, اس اسکول کے چلانے کا جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اسکول کے والدین کو دیں گے. وہ اسکول کے بورڈ پہ بیٹھے ہوں گے اور وہ اپنی مرضی سے اسکول چلائیں گے. جو استاد پڑھائے گا وہ اسکول آئے گا, جو نہیں آئے گا اس کو نکال دیا جائے گا. اسکول کا جو کام ہے وہ بچوں کو تعلیم دینا ہے, ٹیچروں کو نوکری دینا نہیں ہے. تو جو ٹیچر اسکول میں اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, لیکن بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے تو پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ ہر بچے کو اگر اس کو واؤچر چاہیے تو واؤچر مل جائے, اور جو ظاہر ہے کہ جو 50% امیر صاحب ثروت لوگ ہیں وہ خود کر لیں گے. اور ایک نصاب کریں گے, ایک سلیبس ہوگا پاکستان بھر میں کہ بچہ راولپنڈی میں بھی ہو, اسلام آباد میں بھی ہو, کراچی میں ڈیفنس میں بھی رہتا ہو, یا بلدیہ میں بھی رہتا ہو, جب میٹرک کرنے جائے گا تو ایک ہی پرچہ سامنے ہوگا اور وہی پاس کرنا پڑے گا. اور لیاقت جو ہے وہ انگریزی نہیں ہوگی, لیاقت میتھ آنا کتنا ہے, سائنس کتنی آتی ہے وہ ہوگی. اور یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں.
جو یہاں پہ کمی ہے نا، ایک تو کمپٹنس کی کمی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ لوگ، اتنے لوگ حکمراں ہمارے بہرحال. اس کے بعد سوچ کی بھی کمی ہے، سوچ کہہ لیں، نیت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، دونوں کہہ لیں، اس کی بھی کمی ہے کہ ان کی سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے. ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ یہ نہ صرف کرنا ضروری ہے بلکہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بچوں کو تعلیم دیں گے تو ملک آگے آئے گا، تو لوگ کہتے ہیں مفتاح بھائی آپ 16 سال کی بات کر رہے ہو. میں کہا بالکل، اور تم اگر 10 سال انتظار کرو گے تو پھر 26 سال لگیں گے. سو یہ آج سے کرنا پڑے گا. تو عوام پاکستان کو ووٹ دیں گے، آپ کے نل میں پانی آئے گا، آپ کے چولہے میں گیس آئے گی، آپ کا روڈ صحیح ہوگا، اور آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر لے گا. بہت شکریہ.